إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین اعظام، اللہ مالک الملک اپنے بندوں سے انتہائی شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انسان کو دنیا کے اندر ایک آزمائش کے لیے، ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے، وہیں پر اس کے لیے واپسی کی راہیں انتہائی آسان بھی کی ہیں، اور کچھ ان میں امتحانات اور مشکلات بھی ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود فرمایا ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ جو میری رحمت ہے وہ میرے غضب پر، غصے پر اس نے غلبہ حاصل کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بہرہ مند ہونے کے لیے، اس سے ہمکنار ہونے کے لیے بہت سے اللہ تعالیٰ نے اسباب اور مواقع اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے۔ تو یقیناً یہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ پچھلے جو امتیں تھیں، اس سے پہلے انبیاء کے جو ماننے والے تھے، ان کی عمریں کافی لمبی تھی، نبیوں کی بھی، جیسے نوح علیہ السلام ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کی عمریں کافی لمبی تھی۔ تو انہوں نے اس اعتبار سے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، پیغمبروں پر ایمان لائے، تو انہوں نے ویسے نیک عمل کیے۔ لیکن چونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جو امت ہے ان کی جو عمریں ہیں وہ اوسطاً جو ہے نا وہ 63 سے 70 سال کے قریب ہیں، اس کے درمیان اوسطاً جن کی زیادہ تناسب، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ہی ان پر یہ رحمت کا معاملہ فرمایا ہے کہ ان کو ان چھوٹی عمروں کے اندر ہی ایسے اعمال دے دیے ہیں کہ جس کو کر کے وہ زیادہ ثواب اور زیادہ درجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک دلیل ہے۔ جیسا کہ 5 نمازیں اب پڑھنی ہیں فرض، لیکن تھیں 50، وہ واپس جا کے وہ پورا ایک لمبا قصہ ہے، وہ آخر میں 5 رہ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اللہ سے شرم آتی ہے واپس جانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوا ہے کہ اگر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لوگ اگر یہ 5 بھی پڑھ لیتے ہیں نا جیسے اللہ نے حکم دیا اس طرح، تو اللہ تعالیٰ تب بھی انہیں 50 کے برابر ثواب دے دے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت کی کچھ دلائل ہیں، کچھ جو ہے نا وہ اس کی کرنیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی وہ دلیل، وہ بات، وہ موقع جو آج ہم جو ہے نا وہ جس کو اپنے خطبے کے اندر زیر بحث لائیں گے، وہ ہے عشرہ ذی الحجہ، جو کہ عن قریب کل سے شروع ہو جائے گا یا موسٹلی پرسوں سے شروع ہو جائے گا، یعنی کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ذی الحجہ اسے اس لیے کہتے ہیں اس مہینوں کو کہ اس کے اندر حج ہوتا ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قسم اٹھائی ہے۔ سورہ فجر کا آغاز ہوتا ہے، 30واں پارہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صبح کے وقت کی قسم ہے اور مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے حدیث مبارکہ کے اندر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان اعظم الایام عند اللہ عشر، کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں تمام دنوں کے اعتبار سے، سب سے زیادہ فضیلت ان دنوں کی ہے۔ اس کی فضیلت ہمیں اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا ہے، حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، اس کے خطبے کے اندر کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی ہے کہ جس کے بارے میں یہود کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، کہ انہیں کہتے تھے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، کہ اے اللہ نے تمہیں ایک ایسی چیز دی ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتی ہم اس دن عید مناتے، اس دن کو سیلیبریٹ کرتے سالانہ طور پر۔ پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ کہا وہ جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم آیہ نعمتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں حج کا خطبہ دیا تھا، جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت، اپنے دین کو مکمل کیا اور اسے پسند فرمایا اور اسے کافی و شافی قرار دے دیا۔ یہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی اتاری۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید ایک بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رمضان کے اندر اتارا ہے، تو رمضان کی ایک فضیلت ہم اس اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ پوری کرتے ہیں، اسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید نازل کیا۔ تو عشرہ ذی الحجہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر، یعنی کہ 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس امت محمدیہ کے اوپر مکمل کر دیا، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ میں راضی ہوں اگر کوئی اس دین پر عمل کرے، جو بھی اس پر عمل کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کامل رضا کا اللہ نے ثبوت دے دیا، اس پر اظہار کر دیا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے درمیان یا اکثر لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ جنرل بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ صحابی نے آگے سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ عام دنوں میں کیا ہوا ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ولیکن اللہ خرج بنفسہ، لیکن ایک بندہ اپنا خود اپنے آپ کو اور اپنے مال کو لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جائے، جہاد کے لیے نکل جائے اور واپس نہ اس کا مال آئے نہ خود آئے، وہیں اللہ کے راستے میں شہادت اسے مل جائے، تو پھر وہ اس عمل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح بات بیان کی ہے۔ ایک بندہ، یہ کتنی ہمت اور جرت کی بات ہے کہ ایک بندہ خود بھی چلا جائے
اور اپنا مال و اسباب سارا لے کر چلا جائے کہ اس کے پیچھے کوئی چیز بھی دنیاوی جو اس کے نام پر تھی کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساری لے کر چلا گیا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اتنے بڑے عمل کا لیول یہاں پر یہی ہے کہ تم اس 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کر لو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر اشکال انہیں پیدا ہوتا ہے، سوال کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ رمضان جتنا کوئی دن نہیں ہے، رمضان جو ہے نا وہ بڑی بابرکت اور بڑے افضل دن ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں، ان سے یہ سوال ہوا، جو ان کے شاگرد ہیں وہ وقت کے بڑے بڑے امام ہیں، امام ابن القیم ہو گئے، ابن الجوزی ہو گئے، ابن کثیر، یہ سارے امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، جو خود جو ہے نا اپنے وقتوں کے بڑے بڑے امام ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں، اب اس کے اندر ایک تعارض پیدا ہو رہا ہے بظاہر کہ رمضان کے افضل دن ہیں یا ذی الحجہ کے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں وہ کائنات میں ان جیسی راتیں کوئی نہیں، کیونکہ ان میں ایک لیلۃ القدر ہے جو 1000 شہر ہے، جو 1000 راتوں سے جو ہے نا وہ بڑھ کر 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اس کی رات لیلۃ القدر۔ لیکن جو یہ دن ہے، ان دن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ دن وہاں پر دنوں کا لفظ ہے اور وہاں پر راتوں کا لفظ ہے، کہ وہ راتیں زیادہ افضل ہیں اور یہ دن زیادہ افضل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، اسلاف امت، ائمہ اعظام جتنے بھی ہیں، آخری عشرے میں ان کی رات کی باتوں کے زیادہ تذکرے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی راتوں کو عبادت کی۔ لیکن اس بارے کے اندر عشرہ ذی الحجہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے بارے میں معلومات دیں۔ اس کے اندر مستحب جو ہے نا وہ اعمال کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں بڑھ چڑھ کر جب ہم نے یہ سن لیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ہر عمل جتنے بھی باقی 360 دن ہوتے ہیں قریب قمری مہینوں کے اندر، جو جیسے کہ محرم سے اپنا سفر، یہ ربیع الاول، ربیع الثانی، اس جو ہے وہ سال کے اندر تقریباً، تو اب ان 350 دنوں میں جتنے بھی عام عمل کریں گے ان 10 دنوں کا برابری نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر عمل کریں، جتنے بھی ہم نیک عمل کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف نیک عمل نہیں، اگر ہم اپنی برائیوں کو بھی چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بھی قدردانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برائی اور شر کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اب اگر ایک بندہ، یہ اللہ کی رحمت کی آپ دیکھیں کتنی بڑی دلیل ہے کہ ایک بندہ اگر نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھوا دیتے ہیں صرف ارادہ کرنے سے۔ ابھی ارادہ کیا، جیسے کہ ہم الحمدللہ یہاں پر ارادہ کریں کہ ہم عشرہ ذی الحجہ میں اپنی بالکل 100% دیں گے، اپنا بیسٹ دیں گے ہم نیکی کرنے میں، یہ ارادہ ہم اگر کر لیں یہاں پر تو ہماری نیکیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ شروع کر دیں گے ارادے کے ساتھ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جس چیز کا ارادہ اس نے نیکی کا کر لیا ہے، بعد میں وہ نیکی کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا؟ ایک نیکی کی تو نیت کی مل گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے 7 گنا، 10، 70، 100 اور 700 گنا تک بڑھا کر اللہ تعالیٰ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوائے گا۔ نیت اگر کر لے کہ میں نے نیکی کر لی۔ اب اس کے بعد رحمت کا دوسرا حصہ دیکھیے، وہ کمال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسی حدیث قدسی کے اندر فرمایا دوسرے حصے میں کہ اگر بندہ برائی کا ارادہ کر لے، کسی بھی طرح کے گناہ کا اس نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ابھی نہیں گناہ لکھنا، جیسے نیکی لکھوائی تھی نا، ابھی نہیں لکھنا گناہ۔ لیکن اگر ارادہ کر کے صرف اس کو چھوڑ دے، ارادہ کیا ہے گناہ نہیں لکھوایا، لیکن ارادہ کر کے ارادہ ترک کر دے، کچھ بھی ذہن میں آئے کہ یہ بری بات ہے نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے، یا کچھ بھی دل میں آ جائے، اگر وہ اس جو ہے نا وہ ارادے کو بھی ترک کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی نیکی لکھوا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر وہ گناہ کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے نیکیاں 700 گناہ لکھی ہے نا، گناہ نہیں 700 گناہ لکھنے، 700 گناہ تک جو ہے نا اس کے گناہ نہیں لکھنے، دگنے کر کے 700 تک، لیکن اس کا گناہ صرف اس کے جتنا اس نے جو ہے نا وہ گناہ کیا اتنی جو ہے نا اس کے کھاتے کے اندر برائیاں لکھنی، اور اگر اس سے توبہ کر لے تو پھر اتنے گناہ جتنے اس نے گناہ کیے ہیں اتنے ہی وزن کی نیکیاں توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دینی۔ یعنی کہ یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان دنوں کی برکت کی وجہ سے ان دنوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے
اپنی برائیاں بھی چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بڑی قدردانی رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ جنہوں نے بعد میں اسلام کی بہت خدمت کی ہے اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا ہے، انہوں نے اسلام کی اس سے پہلے مخالفت بڑی کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہی سوال کرتے تھے، اے اللہ کے رسول کیا بخشش ہو جائے گی؟ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا لمبا قصہ ہے صحیح بخاری کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، انہوں نے بیعت کرتے وقت نا بیعت ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا، کہا جی مجھے پہلے گارنٹی دیں کہ میرے یہ والے بہت لمبے لمبے انہوں نے گناہ جو ہے نا وہ بتائے رسول اللہ۔ ایک ان میں سے بیٹی کو درگور، زندہ درگور کرنے والا بھی تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنا مبارک ہاتھ آگے کیا، کہا عمر الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو رب کی رحمت کو نہیں جانتا، اگر تو اسلام سچے دل سے قبول کر لے اللہ تعالیٰ ساری پچھلی برائیوں پر قلم پھیر دے گا۔ یہ میں گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ کو تمہید میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم نیت کرتے ہیں، ہماری عمریں کم ہیں، اللہ کی جو ہے نا وہ رحمت ہمیں سمیٹنے کو تیار ہے، اگر ہم نیت کر کے ان دنوں پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی جو ہے نا وہ قربت کو حاصل کر لیں، نیکیاں حاصل کر لیں، نیکیاں کما لیں، کیونکہ ان دنوں میں جو اعمال کریں گے وہ باقیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم برائیوں کو چھوڑیں، اس کے بعد نیکیاں کریں۔ اس میں بہت سارے مستحب جو اعمال ہیں ہمیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی بڑھوتری کی، تجدید ایمان کی جو ہے نا وہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ ایک لیول پر جاتا رہے، نیچے آتا ہے ایمان جو ہے نا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ پاس آئے اور آ کر کہا مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں سانس پھولی ہوئی تھی، تھوڑا سا جیسے کہ لگتا تھا بھاگ کر آئے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ حنظلہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کیفیت یہاں پر ہوتی ہے، وہ کیا نظارے ایمان کے اونچائی پر پہنچا ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ گناہ کریں ہی نہ، نیکی کرتے۔ وہ جیسے ہی گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں کے درمیان دنیا داری کے معاملات میں، تو ہمارا جو ہے نا وہ بالکل ہی وہ والا لیول نہیں رہتا، وہ والا معیار نہیں رہتا، وہ والا جو ہے نا وہ ہمارا ایمانی کیفیت نہیں رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس سے پہلے وہ رستے میں یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے حنظلہ منافق ہو گیا، یہ بڑی مشہور حدیث ہے حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حنظلہ یہ کیا بات ہے کہ حنظلہ منافق ہو؟ کہا کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے کہ میں نبی کی مجلس میں کچھ اور ہوتا ہوں، گھر جا کے کچھ اور ہوتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے کہ یار واقعی یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب یہ مقدمہ رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے حنظلہ جیسے میرے پاس تمہاری کیفیت ہوتی ہے اور جیسے باہر ہوتی ہے، باہر بھی میرے جیسی ہونے لگ جائے تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں۔ یعنی کہ ایمان کا یہی تو مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اونچ نیچ کر کے تو آزماتا ہے۔ اگر تمہارا 24 گھنٹے ہر وقت جیسا میرے پاس رہتے ہوئے ہوتا ہے، پھر تو تم اتنے نیک ہو جائے کہ فرشتے تمہارے مرید ہو جائیں، تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں۔ تو ایمان کی کمی اور زیادتی سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ مدد مانگنی چاہیے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، اے اللہ یہ دل تمہارے اختیار میں ہے، اس کو جب بھی پھیرنا، جب بھی اس کو اونچ نیچ کرنا، رکھنا اپنی اطاعت کی طرف، رکھنا اپنی دین کی پیروی کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ حکمت اس کے حکم کے تلے تمام دل ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان اپنے ایمان کو جو ہے نا وہ بڑھانے کے لیے کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے اللہ میرے اندر وہ تقوی، وہ ایمان پیدا کرے۔ جناب سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک وہ بات بتا دیں، غور سے سنیے گا، مجھے ایک وہ بات بتا دیں کہ جو آپ مجھے ایک دفعہ میں سن لوں، اس کے بعد ساری زندگی وہی والی بات کسی بھی طرح کی وضاحت کے بغیر مجھے کسی اور سے پوچھنی نہ پڑے۔ ایک دفعہ مجھے وہ بات بتا دیں، وہ انمول موتی میرے ہاتھ میں رکھ دیں کہ اس کے بعد اس جیسا، اس کی کوئی وضاحت، اس کی کوئی تشریح مجھے کائنات میں کسی اور سے پوچھنی نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتی پکڑایا، کہا ہاتھ آگے کرو، کیا موتی؟ کہا کہ کل آمنت باللہ ثم استقم،
اگر تو ایک دفعہ اللہ پر ایمان لے آئے پھر اس پر ڈٹ جا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری مدد کرے۔ قرآن مجید کی پھر آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن لوگوں نے ایمان پر استقامت اختیار کی اللہ تعالیٰ ماضی کے غم بھی دور کر دیتا ہے اور مستقبل کی فکریں بھی پرے کر دیتا ہے۔ یہی فکر ہے نا آخر میں کیا ہوگا۔ لیکن اگر ایمان پر کوشش کرے کہ ہم اس کو بڑھانے کی، اس کو جو ہے نا وہ اچھا کرنے کی، اللہ تعالیٰ ساری مددیں شامل حال کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرائض پر ان دنوں میں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، جو کمی کوتاہی ہے انہیں جو ہے نا وہ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ او کما قال اللہ وقال الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ساتھ مختلف ذرائع نا دنیا کے اندر نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے کتنے سارے طریقے، بہت ساری نیکیاں، ان گنت نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی طریقے اور اسباب میرا بندہ مجھ تک میری قربت، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی اسباب اختیار کرتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ مجھے پیارا وہ سبب ہے کہ مجھے وہ جو چیزیں میں نے ان پر فرض کی ہیں اس پر وہ عمل کرے۔ یعنی کہ میں نے جو نمازیں، جو فرائض اپنے بندے پر جو ہے نا وہ لازم قرار دی ہیں، اگر وہ ان پر عمل کرے تو وہ بندہ میرے زیادہ قریب ہوگا، کہ زیادہ میں اسے اپنے قریب کر لوں گا اگر وہ فرائض پر جو ہے نا وہ اپنا پورا عمل کرے گا۔ ہمارے اوپر جو نمازیں فرض ہیں، ہمارے اوپر جو جتنے بھی کام فرض ہیں، ان کو خاص طور پر اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ میں جو تھوڑی سی یہ جو ہے نا وہ سیٹنگ کر رہا ہوں اپنے معمولات کے اندر، اللہ نیتوں کے حال کو جانتا ہے، وہ اس لیے کرنے لگا ہوں کہ ان دنوں کی برکت ہے اللہ میرے کھاتے میں آ جائے۔ تو ان دنوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے فرائض کی پابندی کیجیے۔ فرائض کی پابندی جو کرتے ہیں وہ با جماعت کی پابندی کیجیے، جو با جماعت میں جو ہے نا وہ مکمل ہے وہ خشوع خضوع کی پابندی کیجیے۔ جو خشوع خضوع کی پابندی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ریاکاری سے محفوظ رہیں۔ جو ریاکاری سے محفوظ رہتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ للہیت کے اندر ڈوبتے ہوئے احسان کے درجے پر آئیں، کہ احسان کا درجہ یہ ہے الاحسان کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبادت کے اندر سب سے اونچا لیول وہ ہے کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ اتنے ستل طریقے کے ساتھ، اتنے خشوع خضوع کے ساتھ، اتنی جو ہے نا وہ ایمانی جذبے کے ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا۔ لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ہم اپنے رب سے تصور کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا نا، تو اس کے درجہ یہ ہے کہ یہ دل کے اندر، یہ ذہن کے اندر بٹھا لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ صرف مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے سنن جو اپنا ہم نے کتابیں ہیں 6 مشہور کتابیں کتب التسع جنہیں ہم کہتے ہیں، 6 کتب التسع 6، ان کی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے امام نسائی رحمہ اللہ۔ ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے ہیں تو ان کے جو ہے نا وہ موذی ایک چیز نے، حشرات نے ان کی کمر پر کتنی دفعہ ڈنک مارا ہے، لیکن حدیث پڑھاتے ہوئے انہوں نے بالکل حرکت نہیں کی، حدیث پڑھا رہے ہیں اور مسلسل پڑھاتے جا رہے ہیں۔ جب حدیث کا سبق ختم ہوا، کتاب بند کر دی ہے، لیکچر ختم ہو گیا، وہاں پر ایک شاگرد سے کہا کہ یار یہ میرے پیچھے ذرا کپڑا اٹھا کے دیکھنا، یہ کہا ہے۔ شاگرد بیان کرتا ہے کہ اس وقت 8 سے 9 ڈنک جو ہے نا کہ موذی چیز مار چکی تھی ان کی کمر کے اندر، کہ انہوں نے حدیث پڑھاتے ہوئے اس کا اتنا ادب کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے فرامین آپ تک پہنچا رہے، اتنی حرکت نہیں کی۔ جب ختم کر دیا اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ اب دیکھو۔ تو یہ آپ تصور قائم کیجئے کہ وہ لوگ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے۔ تو یہ احسان کی کیفیت ہے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی۔ ہم نہیں کہتے، اللہ بھی نہیں کہتا کہ جو ہے نا وہ ایک دم سے ہی کسی کو یہاں سے پکڑیں گے تو کسی مشین میں ڈال لیں گے، تیسری طرف سے جو ہے نا وہاں سے کوئی متقی پرہیزگار نکل آئے گا۔ انسان کو محنت کرنی چاہیے انہی دنوں کے بل بوتے۔ ہمارا یہ مائنڈ ہوتا ہے نا کہ ہم نے روزہ رکھا ہو رمضان کے اندر، رمضان کا مہینہ ہے، کوئی گانے نہیں چلاتا دن کے وقت، اگر کسی میں شرم حیا باقی آج کل وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کھانے پینے کی چیزیں سامنے فروخت نہیں کرتے، سامنے کھا نہیں رہے ہوتے، احترام کرتے ہیں،
تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، روزہ رکھا ہوا یہ نہیں کرنا، روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو اگر انسان کا یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی بہت سی برکات انسان حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں 12 سنتیں موقدہ ہیں۔ نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھیں، اذکار کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر ہی ہمارے مساجد کے اندر، ہمارے یہاں پر لگا ہوا ہے، شاید وہ ادھر لگا ہوا ہے نماز کے بعد کے مسنون اذکار۔ نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، بعد میں مانگیں، اس سے پہلے اذکار کیجئے۔ جو سنتوں کی پابندی ہے نا، اس سے بڑی قبولیت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ جو انسان سنتوں کی پابندی کرتا ہے، آپ نے جو آپ کو چاہیے آپ کا رب آپ سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو دوں، ابی بن کعب ہیں، بڑے جلیل القدر قاری القرآن و صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ابی سے سیکھے۔ 3 صحابہ کے بارے میں کہا۔ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول میں نے نا مانگنا ہے، دعا میں نے مانگنی، تو مجھے یہ بتائیں کہ میرا دل کرتا ہے میں دعا کے اندر نا آپ کے لیے درود بھی پڑھا کروں، تو مجھے یہ بتا دیں کہ میں کتنی اپنے لیے دعا مانگوں اور کتنا آپ پر درود پڑھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہیں چاہیے، جتنا تمہیں اچھا لگتا ہے، جتنا تم پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے سامنے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول میں ایسا کیا کروں گا، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر میں نے 6 منٹ دعا کرنی ہے نا تو 4 منٹ دعا کیا کروں گا، 2 منٹ پورے آپ پر درود پڑھا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، ان زدت فہو خیر لک، اگر تو اس تعداد کو، ان منٹوں کو، اس وقت کو بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر 4 منٹ درود، 2 منٹ دعا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اگر تو اور بڑھا دے مقدار کو تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول پھر دعا تو انسان لمیٹڈ ہی مانگتے ہیں نا کچھ وقت کے لیے، تو پھر میں دعا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، سارا وقت آپ پر درود پڑھ دیا کروں گا، ہاتھ نیچے کر لیا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ہمک وتغفر لک ذنبک، انسان کو 2 ہی چیزیں دنیا کے اندر چاہیے، وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ اگر تو یہ معاملہ کر لے کہ صرف مجھ پر درود پڑھے اور کچھ نہ رب سے مانگے، تب اللہ تعالیٰ تمہارے سارے غم بھی دور کر دے گا اور تمہیں معافی فرما دے گا۔ اور کیا چاہیے انسان؟ غم دنیا میں دور کروانے ہیں، آخرت کی مغفرت چاہیے، اور تو کچھ نہیں چاہیے نا۔ تو یہ وہ سنت کی پابندی ہے جو انسان کو معراج پر لے جاتی ہے۔ ایک ہے میرا دین، ایک ہے میرے رب کا دین، عظمت ہے میرے رب کے دین کے اندر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سنت کی وہ پابندی جو صحابہ اکرام نے کی ہے۔ صحابہ اکرام، میں آپ کو بتاتا ہوں، اتباع اور اطاعت اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اطاعت ہوتی ہے کہ اس کی صورتحال مختلف ہو جاتی ہے، ایک اتباع ہوتی ہے نقش بہ نقش پیچھے چلنا۔ صحابہ اکرام اتباع کر کے دکھاتے تھے، کتنی اس کی مثالیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ خادم سے کہا سواری لے کے آؤ، خادم سواری لے کر آیا۔ جب سواری کے وہاں پر قدم رکھا، پیڈل جس کو چڑھ کر اوپر بیٹھتے تھے اونٹ پر یا گھوڑے پر، وہاں پر کہا بسم اللہ، اوپر بیٹھ کر کہا الحمدللہ، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، مسکرا دی۔ خادم نے پوچھا یہاں پر تو ایسی بات نہیں ہنسنے والی۔ کہا میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے لیے ایسی سواری لائی گئی، آپ نے پاؤں رکاب کے اندر رکھا اور کہا بسم اللہ، اوپر بیٹھ کر الحمدللہ، پھر یہ دعا پڑھی، آپ ایک دفعہ مسکرائے تھے۔ میں تو آپ کی سنت سمجھ کر ہمیشہ مسکرا دیتا ہوں۔ آپ یہ چیز دیکھیے کہ ان کے اندر کتنا یہ جذبہ تھا۔ سنت کو اہمیت دیں، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ بڑی برکات دے۔ آپ کو کبھی یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعام صرف سنت پر عمل کرنے کے لیے شریعت کے اندر رکھے ہوں، کتنے زیادہ انعام۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، نماز پڑھی ہے، اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، وہاں پر یہ اذکار کریں جو اللہ اکبر اونچی کہہ کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد ربی اعنی علی، یا دوسرے الفاظ اللہم اعنی، یہ دونوں طرح کے الفاظ روایت میں موجود ہیں۔ یہ پورا ہے نیچے، اس کے بعد یہ 2-3 دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ تینوں کل ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنا یہ استغفار ہے، تسبیح ہے 3 مرتبہ والی، یہ پوری کر لیں۔ اس کے بعد جو اللہ سے مانگنا ہے مانگ لیں۔ آپ نہ بھی مانگیں گے تو سنت کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے وہ کھاتے پورے کرتا رہے انشاءاللہ، یہ ہمارا ایمان۔ اس کے بعد وہ مانگیں، پھر اس کے بعد جو سنت موقدہ ہے نا وہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نمازوں کے پہلے اور بعد میں یہ 12 رکعتیں پڑھ لے، کیا کرنا ہے؟
12 رکعتیں فرض نماز کے آگے پیچھے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ صرف یہ 12 رکعتیں جو بندہ 5 نمازوں کے آگے پیچھے پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 12 رکعتوں کے بدلے میں جنت میں ایک محل اس کے لیے بنا دیتا ہے، ہر 12 رکعتوں کے لیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی 12 پڑھی ہے تو ایک ملے گا، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ ہر 12 کے بدلے میں ایک محل ملے گا، تو محل اسے ہی ملے گا نا جو جنت میں جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ بندہ جہنم میں اور محل وہاں پکڑا دیا جائے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنے کو پیسے تو نہیں لگتے اس پر، 2-3 منٹ کا کام ہے۔ مسجد میں اذکار کریں 2 منٹ لگتے ہیں، آپ زبان کے اوپر رواں رکھیں 2 سے 2.5 منٹ لگتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ 2 منٹ میں سنتے ہیں پھر چلے جائیں۔ تو یہ سنتوں کا اہتمام کریں، نیت وہی رکھیں، انما الاعمال بالنیات۔ اے اللہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں خاص طور پر؟ کیونکہ ان 10 دنوں کی برکتیں میں نے اپنے نامہ اعمال کے اندر لے لی، انشاءاللہ ہم نے ان 10 دنوں کی برکات اپنے نامہ اعمال میں لینی، اس لیے ہم یہ تجدید آپ کرتے ہوں گے، ہمیں یہ پورا گمان ہے، یقین ہے، لیکن یہ تجدید کے ساتھ جو ہے نا وہ اس چیز کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے ضروری یہ ہے، مطلب کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ سے پہلے ہم نے اپنے یہ جو ہے نا وہ بال اور ناخن کاٹ لینے، نہیں کاٹنا چاہتے تو ان 10 دنوں کے اندر جو ہے نا وہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ مثال کے طور پر جس نے قربانی کرنی ہے، ان چیز کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے علاوہ نہیں بھی کاٹتا، جس نے قربانی نہیں بھی کرنی، تو وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اس چیز کو جو ہے نا وہ ساتھ لے کر چلے۔ اس کے بعد کہ ان 9 دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، ان 9 دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے۔ کتنی یہ بابرکت یہ عشرہ ہے، اس لیے بابرکت ہے کہ اس کے اندر دیکھیں اس انسان کلمہ طیبہ کے ساتھ مومن ہے، پکی بات ہے، تبھی تو وہ سارے عمل کرے گا۔ نماز اس عشرے کے اندر ہے، روزہ اس عشرے کے اندر ہے، حج اس عشرے کے اندر ہوتا ہے، عمرہ اس عشرے کے اندر ہوتا ہے، تو یہ کتنے اعمال ہیں، یہ سارے اعمال جمع ہو گئے اس عشرے کے اندر۔ اب حج عمرہ جو ہے نا وہ حج تو رمضان کے اندر نہیں ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ یہ پلس پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو ان 9 دنوں کے اندر جو ہے نا وہ انسان روزہ رکھے، اگر ہو سکے تو مسلسل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن تک جو ہے نا وہ روزہ رکھتے تھے، پورے 9 دنوں کا۔ 10ویں دن چونکہ عید ہوتی ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ایک خاص ترغیبی روزہ ہے، وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ من قبلہ التی بعدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یوم عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے نا، ایک روزہ، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں اس کے 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ 1 سال جو گزرا ہوا ہوتا ہے اور 1 سال جو ابھی آنا ہوتا ہے۔ جو آنا ہوتا ہے اس کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اگر وہ ملوث ہو بھی جائے جو ہے نا وہ اپنے اقتدار کا، اپنے جو ہے نا وہ دنیا میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نفلی روزہ رکھنے کا صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھ لیتا ہے، وہ خاص نہیں ہے جیسے کہ یہ نامینیٹ ہے، یوم عرفہ ہو گیا، محرم کے روزے ہو گئے، شوال کے روزے ہو گئے، شعبان کے روزے ہو گئے، اور اسی طرح ہر مہینے کے 3 روزے ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ یہ ہے کہ سنت ہے روزوں کی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بھی دن کا اللہ کے لیے، من صام یوما للہ، جو ایک دن اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ لے، اللہ کی ذات کے لیے نفلی روزہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت جتنا جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ 70 سال سے بخاری اور مسلم کی روایت، اس کے چہرے کو 70 سال، یعنی کہ ایک گھوڑا عربی النسل جو سب سے تیز دوڑتا ہے، وہ 70 سال ایک طرف کو دوڑتا رہے، وہ جتنا جو ہے نا وہ سفر طے کر لے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دیتے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور جو بابرکت دنوں میں روزہ رکھے، کیا مقام انسان وہ حاصل کر لے گا۔ تو یہی تو اللہ کی رحمت ہے کہ تھوڑا وقت ہے، تھوڑا جو ہے نا وہ محنت ہے، لیکن اس کا اجر اللہ نے اتنا رکھا ہوا ہے کہ آپ دوسری امتوں کو کراس کر جائیں گے عمل کے اعتبار سے، ثواب حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ تو یہ روزہ رکھنے کی انشاءاللہ ہم نے نیت کرنی ہے اور ضرور رکھنا ہے۔ دوسرا اس کے جو ہے نا وہ تحت کام ہے،
وہ یہ ہے کہ لوگ اس کے اندر جو ہے نا وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ جی یوم عرفہ تو وہ ہے جو سعودی عرب والے رکھتے ہیں، وہی یوم عرفہ کا مطلب ہے، لہٰذا پاکستان ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، ایشیا ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے وہی یوم عرفہ کے مطابق روزہ رکھنا۔ تو یہ ان کی بات جو ہے نا وہ بہت سے اعتبار سے ناقص ہے ان کی رائے، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ اگر ہم دنیاوی حقائق سے دیکھیں نا تو جس وقت جو ہے نا وہ سعودی عرب میں روزہ رکھا جائے گا اس وقت یہاں پر دن ہوگا، یہاں پر سورج طلوع ہوا ہوگا جس وقت وہاں پر سحری کا وقت ہوگا، اور جس وقت وہاں غروب ہوا ہوگا سورج وہاں پر روزہ کھولنا ہوگا، یہاں پر عشاء کی نماز ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ تو نہ تو مغرب کے فوری بعد روزہ چھوڑنا، رکھنا، جیسے ہی سورج غروب ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فوری روزہ کھولنا، اور سحری کو بالکل جو ہے نا وہ صبح صادق کے قریب جا کر کرنا ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ لیٹ کرنا ہے، افطاری کو جلدی کرنا ہے، فوری کرنا ہے، لیٹ نہیں کرنا، یہاں پر 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ سورج کے طلوع ہونے وقت کون روزہ رکھتا ہے؟ اور اسی طرح جو ہے نا وہ امریکہ کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر جب یہاں پر دن ہوتا ہے وہاں پر رات ہوتی ہے، وہ تو پھر عرفہ کا روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، وہ کیسے رکھیں گے؟ شریعت ایسے معاملات سے بری ہے، شریعت ایک حکمت کا نام ہے جس کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ جیسے ہماری رویت مختلف ہے، جن کی رویت ایک جیسی ہے، مکہ کے ساتھ جن کی رویت ملتی ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ عرفات کے برابر، حاجیوں نے تو روزہ نہیں رکھنا ہوتا، غیر حاجی نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ عرفات کے برابر جب وہاں پر 9 ذی الحجہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری چونکہ رویت ان سے مختلف ہے، ہم نے اپنی رویت یعنی کہ اپنے چاند کے اعتبار سے 9 تاریخ کو رکھنا ہے، اور غالباً امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت بھی بیان کی کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ تو یہ چیز ہمیں خاص ذہن پر رکھنی ہے، اور اس کی ایک اور دلیل بھی ہے۔ ایک صحابی ان کے جو ہے نا وہ غلام صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ جو ہے نا وہ شام سے مدینہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا وہ کب رمضان یہاں سے شروع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو جو ہے نا وہ رات کو رمضان شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو پچھلی رات کو جو ہے نا وہ رمضان شروع کیا، تو میں تو اس اعتبار سے وہاں پر بھی روزہ رکھا تھا اور یہاں پر بھی آ کے میرے 2 روزے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ان کی رویت اپنی ہے، ہماری رویت اپنی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ان کی رویت اور ہماری رویت ایک جیسی نہیں ہے مدینہ اور شام کی، تو یہاں پر جو ہے نا وہ اس طرح کیسے ان کو ملایا جا سکتا ہے؟ رمضان کے اندر ہم اپنے اعتبار سے روزہ شروع کرتے ہیں، روزہ ختم کرتے ہیں، اور محرم کے اندر اور جو ہے نا اسی طرح ذی الحجہ کے اندر سب معاملات ہم اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، اور یوم عرفہ جو ہے نا وہ 9 ذی الحجہ، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس اعتبار سے ہی روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز پر عمل کرنے والا بنائے۔ تلاوت قرآن ہو، تسبیح ہو، اللہ اکبر والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ سے لے کر یہ 4 کلمات اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور جیسے 9 ذی الحجہ شروع ہو تکبیرات کا 4-5 دن اہتمام کرے کثرت کے ساتھ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کو کثرت کے ساتھ اس چیز کی تکبیریں اللہ کے سامنے بلند کیجئے۔ ہمارے جو اعمال ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم جو ہے نا وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا بہترین ذریعہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب میزان کو تولے تو ہماری خطائیں اللہ کو چھوٹی لگیں، ہماری نیکیاں اللہ کے رحمت کی نظر سے جو ہے نا وہ مقبول ہو جائیں۔ تلاوت قرآن مجید ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ دین کی تعلیم ہے، اپنے گھروں کا ماحول چینج کیجیے۔ جب اللہ کی رحمت کسی پر برسنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ زمین جو ہے نا وہ ایمان کے ساتھ لبریز ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارا ایمان بڑھائے، ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی، ان دنوں سے، ان ایام سے اللہ تعالی ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔